150 ملین گیلن پر ڈے کا پورا منصوبہ ڈیزائن کیا گیا، اور اس وقت نعمت اللہ خان صاحب نے اپنے ٹینیور کے اختتام پر جب وہ K3 بنا رہے تھے تو انہوں نے ایک کنسلٹنٹ ہائر کر کے اس کی پری فیزیبلٹی کے لیے کام شروع کر دیا تھا۔ اب کہاں 2005 اور کہاں پر آج یہ 2026 آ گیا۔ اس 21 سال میں پیپلز پارٹی نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اور کام نہیں کیا۔ MQM ہر دور میں حکومت کا حصہ رہی۔ 2008 سے 2013 تک جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت تھی MQM اس کا حصہ تھی۔ اسی دوران سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تو یہ 14 میں ہوا، لیکن KBCA SBCA بن گیا۔ MQM اور پیپلز پارٹی کا جو یہ رشتہ ہے اتنا مضبوط ہے کہ جب بھی ان کو پولیٹیکلی نقصان ہونے لگتا تھا یہ ایک دوسرے سے مصنوعی لڑائی شروع کر دیتے تھے، اور چونکہ پچھلے زمانے میں لوگ بے وقوف بن جایا کرتے تھے تھوڑے بہت، تو یہ سمجھ رہے ہیں آج بھی یہی ہوگا، اور اب بھی یہ کرتے ہیں کہ جب بھی یہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ان کے اوپر جو ہے وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں تو یہ ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں مصنوعی لڑائی لڑ کے اور پھر بے وقوف بنا کے۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے خاص طور پر کراچی حیدرآباد کے عوام نے MQM کو تو کلیتاً مسترد کر دیا، ٹکرا دیا، اور یہ ایک پولنگ اسٹیشن کیا ایک پولنگ بوتھ بھی کراچی حیدرآباد سے نہیں جیت سکے۔ یہ ان کی اصل پوزیشن ہے 20-25 ہزار پولنگ بوتھوں میں سے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی زبردستی فارم 47 میں مسلط کیا گیا۔ کراچی میں 22 قومی کی سیٹیں تھیں، 15 MQM کو دے دیں، باقی 7 بچی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دیں، پیپلز پارٹی کا 47 کے نتیجے میں۔ تو پیپلز پارٹی کا کراچی کی دشمنی اتنی عیاں ہے کہ کراچی کے لوگ تصور بھی نہیں کرتے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالیں، اور یہی دشمنی نکالتی ہے پیپلز پارٹی کراچی کے عوام سے۔ آپ صورتحال یہ دیکھیں کہ K4 منصوبے پہ پیپلز پارٹی کا ہی ایک کام بنتا تھا کہ وہ کوٹا سینکشن کروائیں جس میں پانی آئے اور کراچی کو پانی ملے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وفاق کا کام ہے یا صوبے کا کام ہے، تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ وفاق میں 8 سے لے کر 13 تک تھے تو آپ نے وفاق سے یہ کوٹا کیوں نہیں اپروو کرایا تھا؟ K4 پہ تو بات شروع ہو گئی تھی، تو آپ تو خود وفاق میں تھے، اور ابھی بھی کیا آپ وفاق میں نہیں ہیں؟ آپ کو 26ویں ترمیم لانی ہو تو آپ مل کر کرتے ہیں، آپ کو 27ویں ترمیم لانی ہو تو آپ مل کر کام کرتے ہیں، آپ کو ایکسٹینشن دینی ہو تو آپ مل کر کام کرتے ہیں، آپ کو امیونٹی دینی ہو تو آپ مل کر کام کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیتے ہیں، آپ ساتھ مل کر بلوچستان میں حکومت بناتے ہیں، خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے، انسانوں کی منڈی لگانی ہوتی ہے، آپ سب ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ جتنی ایسی چیزیں ہیں جو عوام دشمن ہیں، جمہوریت دشمن ہے، آئین دشمن ہے، اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، MQM اس ٹائپ کے لوگ سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب کام کا موقع ہے تو ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرتے ہیں۔ تو کراچی کے عوام نے قصور کیا کیا ہے کہ 42% انکم ٹیکس پورے پاکستان سے جمع ہونے والا انکم ٹیکس، اس کا 42% کراچی کے لوگ دیتے ہیں۔ 54% ایکسپورٹ پورے پاکستان کی صرف کراچی سے ہوتی ہے۔ 67% ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے۔ کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے۔ یہ منی پاکستان ہے، یہ تمام زبانوں، تمام علاقوں، تمام مذاہب کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، اس سے دشمنی کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی ایک کراچی دشمن، سندھ دشمن، عوام دشمن اور پاکستان دشمن پارٹی کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ظاہر ہے جب عوام کو حقوق نہیں دیں گے تو آپ اسی طرح سے یہی کہلائیں گے نا۔ تو K4 منصوبہ 20-21 سال سے نہیں بن پا رہا، اور اب بن رہا ہے تو وہ تقریباً 40% بنے گا 260 MGD جو 650 کے مقابلے میں، اور وہ بھی 70% مکمل ہوا ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا KB فیڈر سے کلری جھیل تک کا کام جو ریویمپنگ ہونی تھی وہ مکمل ہو گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر K4 یہ بن جاتا ہے 260 بھی، آگمنٹیشن جسے کہتے ہیں، یعنی پانی کو لینے کے بعد گھروں تک سپلائی کرنے کا نظام اور انڈسٹری تک سپلائی کرنے کا نظام، وہ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ تو سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی، اس کی ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جو 35 ارب روپے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو کراچی کے لوگ دیتے ہیں، ان 35 ارب روپے سے وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو ہائیڈرنٹ سے ہزاروں ارب روپے اب تک کما چکے ہیں، سالانہ سینکڑوں ارب روپے کماتے ہیں، اربوں روپے جو ہے وہ کا دھندا چل رہا ہے، یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ جو انفراسٹرکچر ٹیکس میں کراچی کا حصہ بنتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ یہ جو امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ جو OZT میں کراچی کا شیئر بنتا تھا
576% شیئر تھا جتنا سیلز ٹیکس آتا تھا مرکز سے صوبے میں، تو کراچی کا ہسٹوریکل شیئر تھا 38 جون 1999 کا 76%. یہ اب 15 سے 20% پہ لے آئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے. اور یہ کام ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کر کیا تھا کہ وہ ہسٹوریکل شیئر والی کلوز ہٹا دی تھی. تو یہ جو کراچی دشمنی یہ ساری لوگ مل کر رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، تو کراچی کے عوام ان کو جانتے ہیں. اور بالآخر وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ اب ان کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں گے. اور انشاءاللہ جماعت اسلامی جس طرح محنت کر رہے ہیں، ہمارے ٹاؤنز اختیار نہ ہونے کے باوجود کام کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم کراچی کے عوام کا یہ مقدمہ لڑیں گے اور بالآخر ان کو حق دینا پڑے گا. اور وہ ساری قوتیں جو اس سسٹم کو مسلط کرتی ہیں ہمارے سروں پر، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جس نے گند کی ہے وہی گند صاف بھی کرے گا. جس نے میئرشپ پہ قبضہ کروایا ہے وہی قبضہ چھڑوائے بھی. جس نے فارم 47 پر کرپٹ اور بدعنوان عناصر کو مسلط کیا ہے وہ ان عناصر سے ہماری جان بھی چھڑوائے نا. اب کب تک یہ چلتا رہے گا اور لوگوں کو اس طرح سے ذلیل و خوار کرتے رہیں گے، قبضے چلتے رہیں گے، سڑکیں ٹوٹی رہیں گی، ٹرانسپورٹ نہیں ہوگا. ٹرانسپورٹ کون سی، آپ دیکھیے 2012 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، افتتاح پہ افتتاح کے سی آر کے کراچی سرکولر ریلوے کے ہوتے ہیں، کام نہیں ہوتا. کیا وفاق اور کیا صوبہ. 15,000 بسوں کی ضرورت ہے کراچی کو. آپ کبھی 10 بسیں، کبھی 20 بسیں، کبھی ڈبل لے کر جو 1960 میں چلتی تھی آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ چلا دی. وہ بھائی یہاں پر پورا سسٹم چاہیے. یہ بی آر ٹی سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس نے تو بیڑا غرق کر دیا. آپ کی ڈیزائننگ پراپر نہیں ہے. تو جتنی بسیں چاہیے، جو سسٹم چاہیے وہ آپ نہیں دے رہے. S3 سیوریج کا منصوبہ تھا، اس منصوبے کو بھی اب تقریباً جو ہے کتنے سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے اور وہ مکمل نہیں ہوا. کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم. کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ 5 لگنے تھے، وہ کہاں ہیں یہ بتائیں نا ذرا مراد علی شاہ صاحب. بلاول ویژن کی بات ہوتی ہے، بلاول کا ویژن کہ کراچی کو مونجے دوڑو بنانا ہے. اس کی بھی کوئی تہذیب تھی. جب اس کے آثار نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو آرگنائز طریقے سے لوگ رہتے تھے. کراچی نے تو اس کو ہڑپا اور مونجے دوڑوں سے بھی بدتر بنا، اس نے پیپلز پارٹی نے تو ہڑپا اور مونجے دوڑوں سے بدتر صورتحال کراچی کی اور پورے سندھ کی ہوئی ہے. یہ ان کا ویژن ہے. کھائے جاؤ، مال بنائے جاؤ. کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے. شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے. بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال انہوں نے عوام کے ساتھ کی ہوئی ہے کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. حق دیا جائے. اور پھر ان کے لوگ ہر تھوڑے دنوں میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ گٹر لگانا اس کا کام ہے، فلاں لگانا اس کا کام، ڈھکن لگانا اس کا کام ہے. بھائی سیدھے آپ نے جو قانون سازی کی ہوئی ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، یہ پہلے صوبے اور اب یہ میئر کو اس کا چیئرمین بنایا ہوا ہے.